تحفظ شریعت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، توحید کی آبیاری کا کام یہ نبی کرتے تھے، رسول کرتے تھے، پیغمبر کرتے تھے. مگر اس امت میں نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نبیوں کے سلسلے کے اختتام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے افراد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی اور فرما دیا کنتم خیر. ایک جماعت ہو جو باقی جماعت کو تعلیم دے. معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی عالم، فاضل، مبلغ، داعی اور ہر آدمی شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، ہر آدمی محدث، محقق نہیں بن سکتا. اور جب نہیں بن سکتا تو معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں سے ہونہار لڑکوں کو، لڑکیوں کو چن کر کے اسے علوم شریعت کے حصول کے لیے مراکز علومیہ کی طرف، مراکز دینیہ کی طرف اس کو بھیجے تاکہ صحیح دین سیکھ کر کے صحیح دین کی وہ ترجمانی کرے. مگر ہمارا اور وہ سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ جو تھا وہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ محل تھا جو مکہ کے وادی کے کنارے وہ محل، اور اس محل میں غریب نادر صحابہ کرام علیہم الرضوان آ کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے، اسلام سیکھتے، اللہ کی توحید سیکھتے، آپ پر ایمان لاتے اور شریعت پر عمل کرتے اور پھر اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم کرتے. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک مالک القدوس رب الودود کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری سزاوار ہے. اسی کے لیے ہر طرح کی عبادات خاص ہے جو ہر طرح کی کمیوں خامیوں سے بالکل پاک و صاف ہے، جس نے تنہا دنیا کائنات کی تخلیق فرمائی اور ان تمام مخلوقات میں سے ہم سب کو سب سے بہترین مخلوق میں ہونے کا شرف بخشا. ساتھ ہی نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عنایت فرمایا. اور آج تک دین، ایمان، ہدایت پر زندہ تابندہ رکھا ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں تحفظ دین، تحفظ شریعت اور مدارس اسلامیہ کے کردار کے تعلق سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت پوری امانت و دیانت کے ساتھ اس صداقت اور حقانیت کو پیش کرنے کی اور اسی طرح سے سب کو سننے اور کما حق عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے اپنے بے شمار مخلوقات میں ہمارا انتخاب فرمایا اور انسان بنایا، اور بہت ساری امتوں میں سے ہمیں امت محمدیہ میں ہونے کا شرف بخشا۔ امت محمدیہ میں اہل ایمان اور مسلمان ہونے کا شرف عنایت کیا، اور آپ سب کو معلوم ہے یہ بات اچھی طرح سے کہ امت محمدیہ ہونے کا مطلب ایک عظیم ذمہ داری کا مکلف ہونا بھی ہے۔ امت محمدیہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم ذمہ داری کا وہ بندہ مکلف ہو گیا، کیونکہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سلسلہ وار انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مبعوث کیے گئے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا کام کیا تھا، ذمہ داری کیا تھی؟ کہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ حق پر گامزن کرنا، یعنی دعوت و تبلیغ اور دعوت و ارشاد کا کام کرنا، درس و تدریس کا کام کرنا، لوگوں کو مخلوقات کی پرستش سے نکال کر ذات رب العالمین کی عبادت پر اس کو لگا کر سلسلہ وار انبیاء آتے گئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ فی کل امت رسولا، کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ وہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سرب سجود ہو، ایک اللہ کو اللہ اور مالک و خالق مانے اور اسی کی عبادت کرے اور طاغوت پرستی چھوڑ۔ یہ کام نبی کرتے رہے اور نبی کے رفقا کار نبی کے ساتھ مل کر وقت گزرتا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دین متین مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا۔ اپنے اس دین متین کی تکمیل کے لیے اب سب سے آخر میں نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور رسالت و نبوت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرما۔ اب اس کے بعد آپ کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب یہ نبی ختم، نبوت کا اختتام ہو گیا، اور کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آج تک آتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ یہ کون تھے؟ یہ انبیاء کی جماعت تھی۔ لیکن دین کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی، رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور پھر اس امت کو وہ شرف عطا کیا
جو اس امت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کیا ہوا تھا۔ دعوت و تبلیغ کا کام، تحفظ شریعت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، توحید کی آبیاری کا کام یہ نبی کرتے تھے، رسول کرتے تھے، پیغمبر کرتے تھے۔ مگر اس امت میں نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور نبیوں کے سلسلے کے اختتام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے افراد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی اور فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کہ دیکھو تم سب سے بہترین جماعت، سب سے اچھی جماعت، دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، ان تمام جماعتوں سے بہتر تم ہو۔ کس لیے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ لوگوں کا کیا کرنا ہے تمہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں میں دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، ترویج کا کام، ارشاد کا کام، تدریس کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلانا ہے، شریعت مطہرہ کی طرف بلانا ہے، بھلائی کی دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ ذمہ داری اس امت پر آئی۔ اب یہ ذمہ داری کس طریقے سے پوری کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک جماعت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک امت، ایک جماعت ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ مومنوں کے لیے مومن کہیں ایسا نہ کرے کہ سب کے سب نکل جائیں، بلکہ مومنوں کی ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے۔ کدھر نکلے؟ لیتفقہوا، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے، کائے کے لیے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب وہ دین حاصل کر لے، دین سیکھ لے، دین سیکھنے کے بعد جب اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے عتاب سے، قیامت سے، برزخ سے انہیں ڈرائے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ تو یوں تو تحفظ شریعت کا ہر کوئی مکلف ہے، ہر کوئی ذمہ وار ہے، مگر تبلیغ و ارشاد کا، دعوت و تبلیغ کا عمومی طور پر پوری امت کے افراد ذمہ دار ہے، اور خصوصی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین سیکھنے کے لیے نکلے، کیونکہ ہر ایک فن میں، ہر ایک سبجیکٹ میں، ہر ایک فن میں، ہر ایک موضوع میں ایک ماہر انسان ہوتا ہے۔ طب کا معاملہ ہے، وہاں بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہاں بھی وشیشج ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، اور جو ڈاکٹر نہیں ہے اس سے آدمی علاج نہیں کراتا، جو ڈاکٹر نہیں اس سے علاج نہیں کراتا۔ کیوں نہیں کراتا؟ اس لیے کہ اس نے کچھ جانا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، کہیں سے سیکھ لیا ہوگا، یوٹیوب میں دیکھ لیا ہوگا کہ بخار میں یہ دوائی، درد میں یہ دوائی، اس میں یہ دوائی، اس میں یہ دوائی، اس سے لیا تو پتہ چلا کہ وقت سے پہلے مجھے ادھر چلا جانا پڑے گا، اس لیے آدمی نہیں لیتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو، کہیں اس کی جان چلی نہ جائے، جان بچانے کے چکر میں۔ فرسٹ ایڈ ایک الگ چیز ہے بھائی، اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے، آدمی کچھ لگا دیتا ہے دوائی وائی جان بچانے کے لیے، فرسٹ ایڈ ایک الگ چیز ہے، اور باقاعدہ طور پر ٹریٹمنٹ کرنا، علاج کرنا یہ الگ چیز ہے۔ علاج، آپریشن آدمی اسی سے کروائے گا جو سرجن ہوگا، اس کا ماہر ہوگا، اس کا اسپیشل ہوگا، اور جو اسپیشل نہیں اس سے علاج ہوتا ہے۔ فرسٹ ایڈ لے لے گا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، تم ذرا مرم لگا دو، دوائی وائی پٹی وٹی کر دو تاکہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں،
اس کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، کم پڑھے لکھے ہو، کم جانکار ہوتے ہیں، جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب وہ کام کر لیتے ہیں، مگر آپریشن اور صحیح ٹریٹمنٹ جو اسپیشل ہوتا ہے وہی ڈاکٹر کرتا ہے، جو اسپیشل ہوتا ہے وہی ڈاکٹر کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا ہے۔ اور شریعت میں بھی یہ بتایا گیا کہ تم میں سے جماعت ہونی چاہیے جو دین سیکھے اور لوگوں کو دینی تعلیم دے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایک جماعت ہو جو باقی جماعت کو تعلیم دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی عالم، فاضل، مبلغ، داعی اور ہر آدمی شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، ہر آدمی محدث، محقق نہیں بن سکتا، اور جب نہیں بن سکتا تو معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں سے ہونہار لڑکوں کو، لڑکیوں کو چن کر کے اسے علوم شریعت کے حصول کے لیے مراکز علومیہ کی طرف، مراکز دینیہ کی طرف اس کو بھیجے، تاکہ صحیح دین سیکھ کر کے صحیح دین کی وہ ترجمانی کرے۔ مگر ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہر کوئی آج سرجن بنا پھر رہا ہے، ہر کوئی بڑا حکیم الامت بنا پھر رہا ہے، ہر کوئی ڈاکٹریٹ کے اعلیٰ ڈگری پر جھوٹ موٹ کے اپنے آپ کو فائز کر کے دنیا کو علاج کی طرف بلا رہا ہے۔ یقین جانو جب مسلمانوں کے اندر اس طرح کی دیوالیہ پنی غالب آ جائے گی تو پھر ایسی صورت میں امت کے اندر ہر طرح کی برائیوں کا امکان ہوگا، ہر طرح کی برائیوں کا امکان ہوگا۔ اور آج ہماری امت میں یہی ہو رہا ہے، ہماری امت میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ جتنا دین جانتے ہیں اتنا پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد لوگوں کو کسی کو بتائیے، اور اس پر آپ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ہولڈر کی طرح مت بنا دیجئے کہ بھائی میں نے اس پر عبور حاصل کر لیا۔ آپ نے جتنا سیکھا ہے اتنے بتائیے، اس سے آگے آپ بتائیں گے تو پھنس جائیں گے۔ بہرحال میں تھوڑا اشارہ کرتا چلوں، یہ تحفظ شریعت کا اس وقت اور زمانہ قدیم سے سب سے بڑا جو مہرہ رہا ہے وہ درس و تدریس رہا ہے، شریعت کی حفاظت و صیانت۔ اس لیے کہ شریعت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ علوم سے ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ علوم قرآن و سنت نہ سیکھے اس کو شریعت معلوم نہیں ہوگا۔ اور قرآن و سنت کی تبلیغ و ترویج اور درس و تدریس کے لیے باقاعدہ ابتدا روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، امت کو درس دینے کے لیے، توحید کا پیغام سنانے کے لیے، سنت کی ترویج کے لیے اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ایک اسلامی قلعے کے اندر، ایک اسلامی چہار دیواری کے اندر یہ درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اور وہ سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ جو تھا وہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ محل تھا، جو مکہ کے وادی کے کنارے وہ محل، اور اس محل میں غریب نادر صحابہ کرام علیہم الرضوان آ کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے، اسلام سیکھتے، اللہ کی توحید سیکھتے، آپ پر ایمان لاتے اور شریعت پر عمل کرتے، اور پھر اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم کرتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی سے، اللہ کی آیات سے، قرآن کی تلاوت سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا مدرسہ، جو درسگاہ، سب سے پہلی درسگاہ قائم کی، وہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان تھا، جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہوا۔ اس کے بعد جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آئے، مدینہ کی طرف آئے، مکہ سے مدینہ آپ کی تشریف آوری، آپ نے سب سے پہلے مدینہ الرسول کے اندر مسجد کا قیام کیا، مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی سب سے بڑی اور پہلی یونیورسٹی جو اس مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے کے شکل میں نبی آخر الزمان نے قائم کی تھی، وہ مدرسۃ الصفا، وہ چبوترا جہاں پر باقاعدہ طور پر جو رہائشی طور پر ہاسٹل یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے قائم کیا۔ صحابہ کرام
کرام علیہ الرضوان اسی صفے اسی چبوترے میں رہتے. بعض صحابہ کرام جنگلوں کی طرف جاتے, لکڑیاں کاٹتے, لکڑیاں بیچتے, اور وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی ان طالبان علوم نبویہ کی پرورش کرتے, اور وہ طالبان علوم نبویہ اس صفے چبوترے میں رہ کر نبی آخر الزمان کے اوپر نازل ہونے والی شریعت, نازل ہونے والا کلام, نازل ہونے والے دین کو سیکھتے. اور پھر ہوا یہ, آپ نے دیکھا کہ اس جو پہلی یونیورسٹی سے, اس پہلے کالج سے, اس پہلے مدرسے کے جو فارغین تھے, نبی آخر الزمان کے دست اطہر پر جنہوں نے تربیت حاصل کی, جنہوں نے تعلیم حاصل کی, معلم انسانیت, محسن انسانیت کے زیر سایہ آپ سے جس نے زانوے قلم مستع کیا, پھر ہوا یوں کہ وہ مکہ کے وادیوں میں بھٹک کر مردے جانوروں کے کبھی جو لاش کو نوچا کرتے تھے, اور جو کبھی بگدو کہلاتے تھے, جو کبھی ننگو آر کے شکار تھے, جو کبھی ہر طرح کی برائیوں میں ملوث و مبتلا تھے. اللہ اللہ, اس جماعت نے صفہ چبوترا میں رہ کر, اس ہاسٹل میں رہ کر نبی آخر الزمان سے تعلیم حاصل کی, صفہ مدرسہ سے تعلیم حاصل کی. اور جب تعلیم حاصل کی, دنیا کے جس کونے میں, دنیا کے جس فیلڈ میں, دنیا کے جس لائن میں, دنیا کے جس راستے میں ان کو لگا دیا, اس راستے کو فتح کر لیا, اس سبجیکٹ میں امور حاصل کر لیا. اللہ اکبر. ہوا یوں کہ خلافت کے لیے جس کو نامزد کر دیا, اس نامزدگی پر انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا, بلکہ پورے کمال صلاحیت کے ساتھ, پورے کمال کے ساتھ اس طریقے سے خلافت قائم کی, حکومت قائم کی کہ رہتی دنیا تک ویسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. کسی کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا, کسی کو سپہ سالار بنایا گیا, کسی کو سپاہی بنایا گیا, کسی کو تاجر بنایا گیا, اور جس فیلڈ میں گیا ان طالبان علوم نبویہ نے تہلکہ مچایا, ریکارڈ قائم کر لی, اور پھر دنیا کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے گئے کہ اس جیسی کوئی قوم ہوئی زمین پر پیدا نہیں ہوئی, اس جیسی کوئی مخلوق ہوئی زمین پر پیدا نہیں ہوئی. مدارس اسلامیہ اسی سلسلے کی کڑی آج تک چلتی آ رہی ہے, اور جو آج مدارس اسلامیہ دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, ملک عزیز ہندوستان کے اندر جو دیکھ رہے ہیں, مجھے تفصیلات میں جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. جس طریقے سے مدارس اسلامیہ کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اس ملک میں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, اور بعض نفرتی قوم کا, بلکہ ان کی غذا, ان کی سیاست کی غذا, ان کے جسم و جان کی غذا مدارس اسلامیہ, مساجد اسلامیہ, مکاتب اسلامیہ, مسلمان اہل ایمان, اہل اسلام بن چکے ہیں. اللہ اللہ, اگر یہ نہ ہوتے تو شاید ان کی سیادت کی کرسیاں نہ چمکتی, شاید یہ نہ ہوتے تو آج وہ اقتدار پر نہ ہوتے. اللہ اللہ, اللہ عالم بالصواب. آج لوگ باتیں کرتے ہیں, اور کیوں نہ کرے, وہ آسم کا سیٹ, وہ چھچندر, وہ آج کہتا ہے کہ میں نے 600 مدارس بند کیے, اور کیوں نہ کہے, یہ اس کا حق ہے, وہ اسلام دشمنی کے لیے پیدا ہوا. افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, اے امت کے جیالو, اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مدارس اسلامیہ کے خلاف دن و رات اپنی چھوٹے سے بھیجے میں, اپنی چھوٹی سی عقل میں مدارس اسلامیہ کے خلاف زہر پالتے رہتے ہیں, اپنے چھوٹے سے دل میں مدارس اسلامیہ کے خلاف نفرت پالتے رہتے ہیں, اپنے چھوٹے سے دل میں اور اپنی بے عقلی کے اس مخزن میں, اس کھوپڑی میں. اور علماء ربانیین کے لیے, علماء کے لیے, مصلحین کے لیے, دعات کے لیے کیسی گندی خیالات, گندے وسوسے اور گندے خیالات پیدا کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے خلاف, مدارس کے خلاف, مساجد کے خلاف سرے عام بولا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ایک بات میں بتاتا چلوں تو شاید آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے. کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مدرسہ قائم کرنے کی, کیا ضرورت ہے مدرسہ قائم کرنے کی, کیا ضرورت ہے مدرسہ قائم. اس مدرسے کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا اللہ کے فضل سے, کیا ضرورت ہے مدرسہ قائم کرنے کی, کیا ضرورت ہے دوسرے کے اولادوں کو پالنے کی. ارے اور شرم نہیں آتی کہ چھچھندر پالتے ہیں لوگ, بلی پالتے ہیں, 20-20 ہزار روپے بلی کے اوپر مالا خرچ کیا جاتا ہے, کتا پالا جاتا ہے, تمہیں اعتراض نہیں ہوتا. چھچھندر پالا جا رہا ہے, تمہیں اعتراض نہیں ہوتا. اللہ اللہ, اور کتے پالا جا رہا ہے, تمہیں اعتراض نہیں ہوتا. سور پالا جا رہا ہے, تمہیں اعتراض نہیں ہوتا. بس اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی نسلوں میں سے چنندہ بچوں کو اٹھا کر کے اللہ کا دین, نبی کی شریعت سکھاتے ہیں, تاکہ جب کل تیرے گھر والے مرے تو جنازہ
پڑھانے کے قابل نہ ہو، وہ بچہ کل جنازہ پڑھائے، وہ بچہ کل جنازہ پڑھائے۔ ارے تم تو اس قابل بھی نہ ہو اللہ والو، بعض تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنے بچوں کا صحیح نام رکھ سکے۔ اور ایسے لوگ اگر ایسی بات کریں مدارس اسلامیہ کے خلاف تو مجھے بتاؤ وہ آسام کا سی ایم کیا غلط بولتا ہے، یا کہیں کا کوئی ڈی ایم کیا غلط بولتا ہے؟ جب تمہارے گھر سے اس طرح کی زہریلی اور مسموم صدا آئے گی، مسموم ہوا آئے گی، تو پھر دشمن کو اور راستہ کیوں نہیں ملے گا؟ کیا نہیں ملے گا؟ خدا کی قسم مدارس اسلامیہ کی قربانیاں ہر زمانے میں، گھڑی نے سیٹی دے دیا، وقت ہو گیا، اس لیے میں وہ ساری باتیں بتا نہیں سکتا آج جو میں بتانا چاہتا تھا۔ مدارس اسلامیہ کی قربانی کا نہ کوئی مسلمان، نہ اس ملک کے عزیز ہندوستان میں کوئی غیر مسلمان انکار کر سکتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کی قربانیاں، میں صرف آج کے اس خطبے کے آخر میں آپ کو کہوں، مدارس اسلامیہ کی وہ قربانی ہے کہ جب اس ملک کے عزیز ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جب غوروں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا فتویٰ دیا، وہ مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دینے والا وہ عظیم شخص تھا، وہ عظیم شخصیت تھی جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کے فرزندان، ان کے خاندان کے لوگ، اور پھر علماء حق کی بڑی جماعت جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، جہاد فی سبیل اللہ کا فتویٰ دیا کہ ہندوستان کی آزادی اب ہم پر فرض ہو چکی ہے۔ میں ایک اور بات کہتا چلوں آخر، انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں احاطہ کیا جائے گا۔ اس ہندوستان میں اس وقت بھی یونیورسٹیز تھے، اس وقت بھی کالجز تھے، اس وقت بھی اسکولز تھے، مگر تاریخ پڑھنے والوں، تاریخ جاننے والوں، اگر تھوڑا بھی علم ہے تاریخ کا، آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ کہ تمہیں تاریخ میں یہ بھی ملے گا کہ فلاں یونیورسٹی میں فلاں نے جا کر کے آزادی ہند کی لڑائی میں شرکت کی اپیل کی، کہا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آج میں نام نہیں لیتا، کئی بار نام لے چکا، آج میں نام نہیں لیتا، مگر وہی مدارس اسلامیہ کے طلبہ، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا، علی بے پڑھنے والا، نبی کی سنتوں کو سیکھنے والا، جب بنگال سے نکلا کلکتہ سے خبر لے کر کے، انگریزوں کو یہ خبر ہو گئی کہ کوئی ایک مسلمان جاسوس گیا ہے جس کے صفات یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ جب اس جاسوس کو پتا چل گیا، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا جب جاسوس بن کر کے اس ملک کی حفاظت کے خاطر، آج ملک کے چھچھندر کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں کے نہیں، مسلمان یہ نہیں، یہ آتنکواد، یہ دہشت گرد نہیں، آتنکواد تم ہو سکتا ہے، دہشت گرد تم ہو سکتا ہے، تمہارے آبا و اجداد ہو سکتے ہیں، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جس نے صرف اپنی جان نہیں، اپنی جان سے پہلے بڑے بڑے جسم کے آرگنز قربان کر دیے، جسم کے بڑے بڑے حصے قربان کر دیے، بعد میں گردنیں کٹائی، بعد میں جان کی قربانی دی، تب یہ ملک عزیز ہندوستان آزاد ہوا۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ کلکتہ سے نکلا، چلتے چلتے میرے خیال سے پٹنہ تک پہنچا، اور اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ جو ہے انگریزوں کو اس بات کا علم پتا چل چکا ہے، خفیہ ایجنسی والوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس ماں نے وہ فرزند جنا تھا، کس ماں نے وہ بیٹا جنا تھا۔ کہتے ہیں، لکھنے والا لکھتا ہے کہ اپنا خنجر نکالا اور اپنی یہ خوبصورت آنکھ کو اس خنجر سے پھوڑ دی اور اپنی علامت مٹا دی کہ صحیح سالم آنکھوں والا، صحیح سالم آدمی ایک جاسوس بن کر کے گیا ہے۔ بتاؤ اس ملک عزیز کی آزادی میں کس ماں نے وہ ثبوت پیدا کیا تھا کہ چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا وہ فرزند اسلام جس نے اپنی آنکھ کی قربانی اس لیے دے دی تاکہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے، اگلوا نہ لے، اور مسلمانوں کو یا اس آزادی ہند میں، آزادی ہند کی تحریک کو کوئی کسی طرح کی ٹھیس اور کسی طرح کی
किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचे, अपनी आंख फोड़ दी और अपने आप को काना कर लिया, सही सालिम आंख रहने के बावजूद। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग कहते हैं मदरसों ने क्या दिया, मदरसों ने वो दिया, तुम्हारी जिंदगी दी, तुम्हें अमन दिया, तुम्हें मोहब्बत दी, तुम्हें प्यार दिया। इसलिए आज शॉर्टकट में कहता हूं, मदरसों की आबादकारी तुम्हारे ईमान की आबादकारी है, मदरसों की हिफाजत तुम्हारी नस्लों की हिफाजत है, मदरसों की सियानत और तुम्हारी जिंदगी की सियानत है, तुम्हारी ईमान की हिफाजत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान महफूज रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान महफूज रहे, तुम्हारी नस्ल महफूज रहे, तुम्हारी नस्ल पत्थरों के सामने न झुके, कब्रों के सामने न झुके, तो तौहीद के इन किलों को आबाद करो। खुदा की कसम तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा, तुम्हारा दीन महफूज रहेगा, तुम्हारी जिंदगी महफूज रहेगी। मेरे यारों, मेरे प्यारों, बातें बहुत कुछ कहना थी, मगर इस मुख्तसर वक्त में वो सारी बातें नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबात में वह हदीस व आयात आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश की जाएगी, तारीख के हवाले से, सीरत के हवाले से, कि आपकी आंखें खुलेंगी, आपका दिमाग रोशन होगा, आपका ज़मीर जिंदा होगा, और मदरसों के खिलाफ जो बदगुमानियां हैं वो बदगुमानियां इंशाअल्लाह खत्म होगी। मदरसा हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम का किला है, दीन का किला है, जो आज से नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा के पहले मदरसे अरकम बिन अबिल अरकम के घर से लेकर के आज तक जो मदारिस चल रहे हैं, ये उसी मदरसे की बरकत और उसी की शाख है, और उन्हीं तालिबान उलूम नबविया के ये तमाम के तमाम रूहानी फर्जंद है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़बान ये ऐलान कराया, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस, दीन जानने वाले, दीन सीखने वाले, दीन पर अमल करने वाले, दीन की तबलीग करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि मौला करीम हम सबको दीन का सच्चा खादिम और सिपाही बना, हम सबको हमारे आबा व अजदाद और असलाफ जो गाजी थे, जो मुजाहिद थे, अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हर शर और फितने से महफूज फरमा। आमीन।